بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين نبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین. محترم محبان آل محمد، عاشقان سید الشہداء، ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے مسلسل اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس کی آج یہ 7ویں مجلس ہے. اور جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع ہے اسلام انسانی مشکلات کا حل ہے. خدا وحدہ لا شریک نے قرآن مجید ہمارے لیے ایک عظیم نعمت اور رحمت کی شکل میں عطا کیا ہے. یہ قرآن ہمارے لیے نور ہدایت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، جس کا انتظام خدا وحدہ لا شریک نے اس لیے کیا ہے کہ ہمارے بندے جو ہر زمانے میں ترقی کی طرف بڑھیں گے، جب ترقی کی طرف بڑھیں گے تو ان کے پاس
ترقی کرنے کے لیے کوئی ایک بہترین ذریعہ ہونا چاہیے. کس ذریعے سے انسان ترقی کر سکتا ہے؟ تو سب سے بہترین ذریعہ علم ہے، اور یہ قرآن ہمارے لیے علم ہے. اور اس قرآن کے ساتھ ساتھ میں قرآن کو سمجھانے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی قرآن کے ساتھ ساتھ بھیجا ہے. بس اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں اور پھر عمل کر سکتے ہوں. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، پروردگار جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی ہم اتباع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا نام گواہی دینے والوں میں تحریر کر لے. کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ کہ ہم وحدانیت پر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ہم پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے راستے پر عمل کریں گے. دعوت و تبلیغ اور ہدایت و رہبری کے مقام پر فائز ہونے اور انصار اللہ کا مقام حاصل کرنے کے بعد شاہدین میں شمار کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جو اس مقام پر ایک لازمی امر ہے. یعنی جو امت کی ہدایت و رہبری کی ذمہ داری پوری کرتا ہے وہ اس امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دینے کا مجاز ہوتا ہے، جو ایک عظیم منصب ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ذکر ہوا ہے کہ کون لوگ امت وسط ہیں اور شاہد ہیں. آپ نے غور کیا کہ گواہی کون دے سکتا ہے، اور امت وسط جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہے. اللہ نے، جیسے کہ کل ہماری گفتگو ہوئی تھی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں جائیں، ترقی کریں اور اپنے خالق کو پہچانیں. بہت سارے مذاہب اور ادیان جو لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بنا لیے اور ان کے قاعدے قانون بنائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر اتنے تمام علوم کی یا فنون کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ انسان تو ویسے ہی ترقی یافتہ انسان ہے، اللہ نے اسے پیدا ہی کیا ہے، تمام مخلوقات سے بلند تر ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے. ہاں اس لیے کیا ہے کہ ہمارا بندہ کہیں دنیا فانی میں جانے کے بعد اپنی اصل دنیا بقا کو فراموش نہ کر دے. اور جب کوئی کسی سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اسے زیادہ عزیز رکھتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اسی طرح انتظامات بھی کرتا ہے. پروردگار عالم نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے بندے گمراہی اور ذلت کے راستے پر جئیں، اس لیے اس نے انبیاء کا اور کتابوں کا انتظام کیا. انبیاء بھیجے تاکہ انبیاء جائیں اور اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. آج کے دور میں آپ دیکھیے اس انسان کو طرح طرح کی مشکلات میں ڈالا گیا ہے، اور اسلام تمام مشکلات کا حل ہے. لیکن وہ مشکلات کیا ہیں یہ جب تک پتہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک علاج ممکن نہیں ہوتا ہے. مثلا اگر کسی کی آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو اس کی مشکلات آنکھ ہے، دوا کان کی نہیں چاہیے. اگر کسی کے کان میں درد ہو رہا ہے اس کی مشکل کان کا درد ہے، دوا ہاتھ کے درد کی نہیں چاہیے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے ان وسائل کو جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے معین کیے ہیں ان کو سمجھا نہیں ہے، ان کی معرفت حاصل نہیں کی ہے. جانا تو ان کو پہچانا تو ہم نے، پیغمبر نے پہچانوایا بھی، ہم جان تو رہے لیکن ان کی معرفت ہم کو نہیں ہے. اور جب تک معرفت حاصل نہ ہو انسان اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم امام کے پاس جا رہے ہیں کہ مولا یہ ہمارا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. ہم جا رہے ہیں کہ میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا، ہمارا یہ کام بن جائے.
ہمارا ایک گھر بن جائے، بے شک وہاں سے بنتا ہے، وہاں سے ہوتا ہے، ساری چیزیں وہاں سے مل جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں یہ مشکل کا حل لے کے نہیں جانا ہے، وہاں اس مشکل کا حل لے کے جانا ہے، ہماری قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم کہیں اس راستے پہ اس فہرست میں شامل تو نہیں ہو گئے جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لا یہدی القوم الظالمین، منافقین، اس فہرست میں تو نہیں، ہم کو ایسا تو نہیں کہ ہم ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے ہوں۔ کبھی کبھی انسان خود کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کامیاب انسان ہوں، لیکن جب اس کا امتحان ہوتا ہے تو اس کی کامیابی رک جاتی ہے، وہ خود احساس کرنے لگتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کامیابی ہے، ہمارے پاس تو کچھ کامیابی ہی نہیں ہے۔ اور انسان کی جب مدت پوری ہو جاتی ہے اللہ اسے یہاں سے بلا لیتا ہے، آ جاؤ، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ عام انسان ہوں، ہر ایک کے لیے یہاں پر ایک معین مدت کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اس معین مدت میں اللہ اسے آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے اور پھر اسے اس کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس انسان نے اچھے کام کیے ہیں تو اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اگر اس انسان نے برے کام کیے ہیں تو جہنم کا وعدہ بھی اللہ نے ہی کیا ہے، چاہے وہ نبی ہوں، جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر بالادست رکھوں گا، یعنی کامیاب رکھوں گا۔ پھر تم لوگوں کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر تم سب کو اللہ کی طرف آنا ہے، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اب ہم دیکھیں ہمارے درمیان میں اختلاف کیا کہاں کہاں پر ہے، کن کن چیزوں پر اختلاف کرتے ہیں۔ ہمارا اختلاف معمولی ہے، ہم نمازیں ایک جیسی پڑھتے ہیں، ہمارا اختلاف کہاں ہے؟ ہاتھ کھول کر اور ہاتھ باندھ کے، نماز پر اختلاف نہیں ہے، نماز سیم ہے۔ ہم اس رہبر کی رہبری میں جائیں یا اس رہبر کی رہبری میں جائیں، ہمارا اختلاف یہاں پر ہے، لیکن ان اختلافات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم کنارے رکھ کے اس بات پر بحث کریں، اس بات پر گفتگو کریں، یہاں سے اختلاف کو ختم کریں کہ ہمارا تمہارا دین ایک ہے، اور ہمارا تمہارا وہی دین ہے جو اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، وہی دین جو مجھے پسند ہے۔ اگر ہم اس پر گفتگو کریں گے تو یقیناً اس دنیا میں جو سازشیں رچی گئی ہیں، اس دنیا میں جو حکومتیں بنائی گئی ہیں اور وہ اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے ہر روز اپنا نیا مشن تیار کرتے ہیں، تو سب کے سب چکنا چور ہو جائیں گے۔ دشمن کو پریشانی مسلمانوں سے نہیں ہے، اسلام سے ہے، ریئل اسلام سے اس کو پریشانی ہے کہ اگر لوگ ریئل اسلام پر آ گئے تو ان کی جو چال بازیاں ہیں، ان کی جو دھوکہ دھڑی ہیں، ان کا پردہ فاش ہو جائے گا۔ دنیا پر حکومت کرنے کا جو نشہ ہے، اگر یہی لوگ ترقی کی طرف قدم بڑھائیں تو حکومت تب بھی ہوگی، لیکن ظالم کو ترقی اس طرح کی کہ کاروبار کے ذریعے سے بزنس کیا جائے، یہ کاروبار اس طرح کیے جائے کہ لوگوں کو ترقی ہو، جیسا کہ زمانہ چل رہا تھا اور بڑی ترقی کی طرف جا رہا تھا، اچانک وہ زمانہ بیٹھ گیا اور تمام ترقیاں ایک جا روک دی گئی ہیں۔ بہرحال یہ الگ موضوع ہے، اس پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ آج دور حاضر میں جو ترقی کی طرف انسان تیزی سے بڑھ رہا تھا، اچانک پوری دنیا کو ایک جگہ روک دیا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے، کیا ہوا ہے، کیا سازش تھی، کیا سیاست تھی، بہرحال یہ الگ موضوع ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کی مشکلات جہاں جہاں ہیں، اسلام اسے حل کیسے کرتا ہے اور اسلام کے پاس کتنا آسانی سے حل ہے۔ اللہ نے اس انسان کو اتنا ترقی یافتہ بنایا ہے کہ وہ آج ہر قدم پر ایک نیا مقام حاصل کرتا ہے، ایک نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے۔ جانوروں میں، پرندوں میں فرق اور انسان میں یہی ہے کہ مثلا آپ ایک چھوٹی سی چڑیا گوریا کو دیکھیے، وہ درخت پر ایک بہت خوبصورت سا لیمپ ٹائپ کا گھونسلہ بناتی ہے اور بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ، پھر اس کے اندر انڈے اور بچے اس کے نکلتے ہیں، لیکن کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔
اس میں اور انسان میں فرق یہی ہے. اس گوریا سے اگر کہا جائے کہ تم اب اس سال یہ بنا چکی ہو، اگلے سال دوسری طرح کا بنانا، وہ نہیں بنا سکتی، کیونکہ اس کی ہدایت بس اتنی ہی ہے، وہ اتنا ایسا ہی بنا سکتی ہے. لیکن انسان ایک زمانہ تھا کہ وہ جنگلوں میں رہا کرتا تھا، پہاڑوں میں غار بنا کے رہا کرتا تھا. آج وہی انسان بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنا کے اس میں رہ رہا ہے. جو انسان سوچتا تھا کہ اب ہوا چلے گی تو ہمیں لگے گی، تو اس انسان نے اپنے لیے انتظام کر لیا کہ اب اس ہوا کو چلنے کا انتظار نہیں کرتا ہے، اس کے پاس ہوا بنا لی، اس نے ایجاد کر لی ہے. اب وہ دن نکلے گا تو روشنی ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے. تو انسان اس ترقی پر پہنچ گیا کہ اب دن نکلنے کا انتظار نہیں کرتا ہے، اس سورج کی کرنوں کو قید کرتا ہے اور ان سے پھر روشنی حاصل کرتا ہے، یا دوسرے ذریعے ہیں ان سے روشنی بناتا ہے، اس کے بعد پھر اس روشنی کا ایجاد کرنے کے بعد اسے استعمال کرتا ہے. جب انسان اتنی اس دنیا میں اتنی ترقی پر پہنچ گیا تو پھر ایک ترقی اور انسان کو کرنا چاہیے تھی کہ اگر وہ بھی ترقی کر لیتا تو شاید یہ انسان اللہ کی نعمتوں سے اور زیادہ مالا مال ہو جاتا. وہ ہے اپنی اولاد کی اچھی پرورش. انسان ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوڑتا چلا جا رہا ہے، جتنی دولت آتی چلی جا رہی ہے اتنے ماں باپ پریشان ہیں، بچے نشے کے عادی ہوئے جا رہے ہیں، کلب میں جانے کے عادی ہو رہے ہیں، مسجدیں سنسان پڑی رہتی ہیں، امام بارگاہیں سنسان ہوتی ہیں، کم لوگ آتے ہیں، گھومنے والے زیادہ لوگ ہیں. ان چیزوں پر بھی ہمیں توجہ رکھنی. اسلام اسی چیز کا حل بتاتا ہے. تمہاری روح کا علاج اسلام کرتا ہے. جب اس راستے پر انسان چلتا ہے اور اس کی پرورش اس راستے کے اعتبار سے ہوتی ہے تو پھر اس راستے پہ چلنے والے یا اس سے ہٹ کے جو پرورش ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جملہ اسی لیے بڑا قیمتی ہے کہ مجھ جیسا، یعنی مجھ جیسے کی جیسی پرورش میری ہوئی ہے ایسی پرورش کرنے والے ماں باپ موجود ہیں، اور جن کی ایسی پرورش ہوگی وہ کبھی تجھ جیسے یعنی یزید جیسے وہ ماں باپ بھی موجود ہیں کہ جو پرورش کر رہے ہیں جہاں یزید جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سب کچھ ہونے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ہاتھ ہے. وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں وہ دشواریاں نظر آ رہی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کو اپنا لیتے ہیں. انسان اس دشمن کو بھول جاتا ہے جو اللہ جس کے لیے کہہ رہے تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے، اور اس کو بھول کے اور اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. جبکہ یہی انسان اسے ایک طرف بھگاتا ہے ایک طرف بلاتا ہے. عجیب سی بات نہیں ہے؟ اور اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ تم بڑے شیطان ہو گئے ہو. باپ کہہ رہا اپنے بیٹے سے، ماں کہہ رہے تم بڑے شیطان ہو گئے ہو. اور وہ شیطان کہتے کہتے واقعاً وہ بچہ شیطان ہو جاتا ہے. کبھی کبھی لوریوں میں ماں باپ محبتاً کہتے ہیں بڑی شیطانی کر رہے ہو، بڑی شیطانی کر رہے ہو. اب بچپن سے اس کے دماغ میں شیطان بھر رہے ہیں ہم. اسی کی جگہ اگر ہم اللہ کے ناموں کی، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، کلمہ شہادت، اس طرح کی لوریاں اگر ہم سناتے ہیں تو واقعاً یہ بچہ ایک اس کے ذہن میں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب بچہ پیدا اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہی جائے، یعنی اللہ کے ناموں سے اس کی زندگی کا آغاز کیا جائے، اس کی ذمہ داریاں اسے بتائی جائیں کہ اگر کوئی سب سے بڑا ہے تمہارے لیے تو اللہ ہے. اگر تمہیں کسی چیز کی گواہی دینا ہے تو وہ اللہ کے وحدانیت کی گواہی دینا. اگر تمہیں کسی چیز کی گواہی دینا ہے پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینا. اگر تمہیں کسی چیز کی گواہی دینا ہے اہل بیت کی امامت کی گواہی دینا. اگر تمہیں کوئی کام کرنا ہے وہ عمل خیر کرنا ہے. اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو نماز کے لیے جانا ہے. حی علی الصلاۃ، کار فلاح کرنا ہے، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، عمل خیر کرنا ہے. بچپن سے اس کی جب وہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس حدیث کہہ رہی کہ ہر روز اپنے بچے کو ان چیزوں کی تلقین کرتے رہو. اگر تم لوری بھی سناؤ تو اذان کی لوری سناؤ، اگر لوری بھی سناؤ تو اقامت کی لوری سناؤ. اگر لوری سنانا تو سورہ پڑھو اس کے سامنے تاکہ تمہارا بچہ حافظ قرآن بنے، تمہارا بچہ عبادت گزار بنے. ہم اس کے بچے کے ساتھ میں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں اور اس کو شیطان بھی بتاتے ہیں اور بول دیتے ہیں تم اس طرح شیطانی کر رہے ہو. تو یہ تمام چیزیں اثر انداز ہیں ہماری پرورش میں.
ایک ایک چیز کی طرف متوجہ کیا اسلام نے. اور دنیا نے جو نظام بنایا، جیسے اس سے پہلے کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، سرمایہ داری کا نظام، اس سرمایہ داری کے نظام نے انسان کو سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی کمزور کیا ہے. جبکہ اللہ کو جو پسند کیا ہے، انسان اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں آئے، سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، ایک ساتھ کھڑے ہوں، اس کو یہ پسند ہے. لیکن دنیا کی سیاست کو کیا پسند ہے؟ سرمایہ داری نظام کو کیا پسند ہے؟ اس سرمایہ داری نظام سے کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ہمیں ان پر ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے. اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہر چیز انسان کی مٹھی میں ہے، اس وقت جو چاہے، پہلے ہم لوگ بھی جاتے تھے تو بہت ساری کتابیں ساتھ لے جانا پڑتی تھیں، 10 20 کتابیں اٹھا کے مشکلات ہوتی تھیں. آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں اب اتنی زیادہ کتابیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ڈیوائس میں ساری کتابیں جمع ہو گئی ہیں. جب ہم خود اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی وہ راستے دکھائیں. ویسے مثلا جیسے حفظ قرآن کرنا ہے، اب اس سے ضروری نہیں کہ قرآن مجید ہاتھ میں لیے گھومے، اب ضروری نہیں رہا ہے. اس کی ڈیوائس میں قرآن ہے، وہ سنتا رہے، جتنا زیادہ سنے گا اتنا ہی زیادہ قرآن مجید اس کے حفظ ہوتا چلا جائے گا. ایک حافظ قرآن اپنی 70 نسلوں کو بخشوا سکتا ہے. ہم اپنے بچوں پر فخر والے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کو بھی اپنے بچوں پر فخر ہو، ہماری نسل میں بھی مراجع ہوں، ہماری نسل میں بھی علماء ہوں، ہماری نسل میں خدا کے دین کے خدمت گزار پیدا ہوں. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے امام موجود ہیں اور امام کے سامنے جو لوگ ہیں، امام کے ساتھ جو لوگ ہیں، وہ کتنی مستعدی سے امام کے ساتھ ہیں. اگر آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں جناب مالک اشتر کی حیات طیبہ کو، واقعاً اگر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو جناب مالک اشتر کی حیات کے بارے میں، اور اگر پوری حیات نہ، جو مختصر سی بھی اگر دیکھ لیں، ایک دن کی بھی اگر حیات دیکھ لیں ان کی، جنگ صفین والی، تو ہمارے لیے زندگی بھر کے لیے آئیڈیل ہے، کئی نسلوں کے لیے آئیڈیل ہے. جنگ صفین میں امام علیہ السلام نے اجازت دی جناب مالک اشتر کو جنگ کرنے کی. جنگ کر رہے ہیں، دشمن کے خیمے تک پہنچے، دشمن نے قرآن مجید کا استعمال کیا، نیزوں پر قرآن کو بلند کیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں قرآن فیصلہ کرے گا. کیونکہ دشمن کو معلوم ہے کہ مسلمان کتنے نادان ہیں، اور اتنے نادان نکلے. دشمن کی چال صحیح نکلی، اس زمانے میں بھی صحیح نکلی اور آج بھی صحیح نکل رہی ہے. دشمن کو پتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ میں کتنے لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نادان ہیں. یاد رکھیے گا، میرا جملہ نہیں ہے، جنگ صفین آپ پڑھیے، اس میں یہ چیز مل جائے گی. اسے پتا تھا اور اس نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور قرآن مجید کو نیزے پر بلند کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں اب قرآن مجید فیصلہ کرے گا. دیکھا آپ نے مسلمانوں نے کیا کیا؟ جو ساتھ میں تھے، جو نادان تھے، انہوں نے وارث قرآن پر، وہ قرآن ہے اور یہ قرآن کے وارث ہیں، وہ قرآن، وہ آیت اور یہ آیت کی تفسیر ہیں، یہ ترجمہ ہیں اور خود سراپا آیت ہیں. وہ قرآن مجید جو پیغمبر کے سینے پر نازل ہوا اور یہ جو خدا کے گھر میں پیدا ہوئے. لوگوں نے اس خدا کے گھر میں پیدا ہونے والے پر تلوار نکال لی. کہا دیکھیے انہوں نے قرآن اٹھایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن سے فیصلہ لیں گے، ہمارے تمہارے درمیان میں قرآن کافی ہے اور قرآن فیصلہ کرے. امام نے فرمایا یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں تم کو، لیکن چونکہ نادانی تھی. آج بھی اس طرح کے نادان موجود ہیں. جب علوم آل محمد رکھنے والے افراد، علماء، مراجع لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ دشمن کی چال ہے، جیسے جنگ صفین میں ہوا، لیکن اس طرح کے نادان لوگ بھی موجود ہیں کہ جس طرح امام کے اوپر تلوار نکالی کہ نہیں اب مالک اشتر کو بلاؤ نہ، ہم تمہاری گردن کو اڑا دیں گے، تم پر حملہ کر دیں گے. آج وہی ہو رہا ہے. اسی طرح کے لوگ موجود ہیں، اسی طرح کے افراد موجود ہیں جو اسلام کے بارے میں
بحث کرتے ہیں جبکہ اسلام نہیں جانتے، اتنی گہرائی سے اسلام نہیں جانتے، ان مسائل کے اوپر بحث کر رہے ہیں جو اتنی گہرائی سے مسائل نہیں جانتے، بس کام بحث کرنا ہے۔ جب یہ بتایا جاتا نہیں اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، جسے مدعا بنایا گیا، بہت ساری چیزیں ہیں، میں ہر چیز کا ذکر نہیں کروں گا، بس اشارتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ وہاں پر اس دشمن نے پہچان لیا کہ کتنے نادان ہیں ان کے ساتھ میں، اس نادانی کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ دشمن اٹھا رہا ہے۔ ویسے دشمن آج بھی پہچان رہا ہے کہ مسلمان کتنا نادان ہے، اور اتنا نادان ہے کہ وہ یہودی، وہ لوگ جن کے لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، پیغمبر سے کہہ رہا ہے تمہارے کھلے دشمن ہیں، مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں، پکے دشمن ہیں، آج کا مسلمان ان سے دوستی کرنے پر فخر کر رہا ہے۔ تو گویا وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نادان قوم ہے، اور ان کو ایسے ہیلے اور بہانے، ایسی خوشنما چیزیں دکھا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، اور کھڑے ہو رہے ہیں لوگ۔ لیکن آپ بھی غور کریں، اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے، کبھی نہیں ہے۔ تم پھر یزید لے آؤ، پھر یزید ہار کے جائے گا، کیونکہ حسین آج بھی ہے اور حسینی بھی آج بھی ہیں۔ جتنے زمانے میں، جس زمانے میں جتنے یزید لاؤ گے، اللہ حسین پیدا کرے گا، حسینی برقرار رہیں گے۔ آج دیکھیے تمام پوری دنیا میں سارے حسینی ماہ محرم میں، ماہ سفر میں، ماہ ربیع الاول کے کچھ ایام میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے سے وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، رسالت کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جس زمانے میں دین کو بچا کے گئے ہیں، وہ ایک ہی زمانہ نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہر زمانے کے لیے دین کو بچایا ہے، ہر زمانے کے لیے حسین حسین ہے، اور حسینی اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی حسینی موجود ہیں۔ جب وارث حسین آئے گا، جو پردہ غیب میں حسین ہے، جب وہ آئے گا تو یہ حسینی پھر اسی حسین کے ساتھ میں ہوں گے۔ تو اب اس حسین کے ساتھ میں جانے کے لیے ہمیں حسینی بنانا ہے نا، اپنے بچوں کی پرورش اسی اعتبار سے کرنا ہے کہ ہمارے بچے حسینی بنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کو ہم کربلا صرف سنائیں نہ، کربلا سمجھائیں۔ میں بار بار اس بات کی تکرار کرتا ہوں کہ ہم کربلا سمجھائیں، کربلا سمجھیں۔ صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کربلا سمجھنا ہے۔ سنتے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو کربلا سمجھ جاتے ہیں وہ بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جو کربلا سمجھ جائے، چاہے چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تبھی تو آپ دیکھیے ہمارے قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ماہ محرم میں کتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ یہی بچوں کی اگر یہ ایکٹیویٹی ہم کمپلیٹ رکھیں، ہمیشہ رکھیں، تو یہ بچے ہمیشہ راہ حسین پر اسی طرح گامزن رہیں گے۔ لیکن ہماری دشواری یہ ہے کہ ہم صرف چند دنوں کے لیے ان بچوں کو اس میں ایکٹیو بناتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے، کہ محرم آیا ہے ہم نے اپنی ٹیون بدل دی، محرم آیا ہم نے ٹی وی بند کر دیا، محرم ختم ہوا اور ہم نے سب چالو کر لیا۔ محرم آیا ہم نے بچوں کو پانی پلانے میں، کھانا کھلانے میں، خدمت کرنے میں لگایا، اور اس کے بعد پھر جیسے محرم ختم ہوا ہم نے ساری چیزیں بند کر دی۔ نہیں، اس سے ہمارے بچوں کو ایک غلط میسج ملتا ہے۔ میسج یہ ملا کہ صرف ہمیں محرم میں ہی یہ کام کرنا ہے، محرم کے علاوہ پھر یہ ضروری نہیں کہ یہ کام ہم کریں۔ کیونکہ پانی ہمیں محرم میں ہی پلانا ہے، خدمت ہمیں محرم میں ہی کرنا ہے، ہمیں کھانا لوگوں کو محرم میں ہی کھلانا ہے، یتیم کی مدد ہمیں محرم میں ہی کرنا ہے، غریبوں کی مدد ہمیں محرم میں ہی کرنا ہے۔ نہیں، ہم اس کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے دین اسلام صرف محرم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پیغام دیا اور بچایا ہے، قربانیاں دی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دے دی، اب تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں صرف اس قربانی کو اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا۔
ہم یہ سمجھاتے رہیں کہ تمہیں عمل کہاں کرنا ہے، تمہیں چلنا کس راستے پر ہے، تمہارا حقیقی راستہ کیا ہے. اسی چیز کا نام اسلام ہے، اسی چیز کا نام عزاداری ہے. امام حسین علیہ السلام اور عزاداری میں جو تال میل ہے، جو محبت ہے، وہ شاید اتنی محبت کہیں نظر نہیں آئے گی آپ کو جتنی امام حسین علیہ السلام اور عزاداری میں محبت ہے، جتنی امام حسین علیہ السلام اور دین میں محبت ہے. امام حسین علیہ السلام کی محبت دین اسلام کی اتنی عظیم محبت ہے کہ دین اسلام سے کہا کہ تم کو ہم ہارنے نہیں دیں گے. ہم غور کریں کہ دین بچانے والے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کتنے پختہ لوگ تھے اور کتنے مضبوط ارادے کے لوگ تھے. ہم وہ مضبوط ارادہ اپنے بچوں میں پیدا کریں، اپنی قوم میں پیدا کریں، اپنے خاندان میں پیدا کریں، اپنے قبیلے میں پیدا کریں. وہ مضبوطی پیدا کریں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو ہمیں اسی مضبوطی سے امام کے ساتھ رہنا ہے جس مضبوطی سے کربلا والے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں تھے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ بس ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہمارا کوئی کام نہیں بچا ہے. ایسا نہیں ہے. انسان کچھ کمانے کے بعد اس کو بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے. جس طرح ہم کو دین ملا ہے، ہم نے عبادتیں کی، ان کو بچانا بھی ہمارا کام ہے، ان کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے. ورنہ خالی ہم تو دوسروں کی طرح جیسے دوسری قوم کے لوگ ہیں. ان کی عبادت ہماری عبادت میں فرق یہی ہے. ان کی عبادت یہ ہے کہ انہوں نے ایک بار یہ کام کر لیا، ختم ہو گیا. نہیں، ہم نے عبادت جو کی ہے، ہماری عبادت کا رزلٹ ہمیں فوراً ملنا چاہیے. مثلا اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو ہمارے اندر کی برائیاں ختم ہو جانی چاہیے. نہیں ختم ہو تو کم سے کم دھیرے دھیرے ختم ہو جائے، کم ہو جائے. آج ہم نے نماز پڑھی ایک ٹائم کی تو ایک ٹائم ہمارے اندر جو برائی تھی وہ برائی دور ہو جائے. کیونکہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہی یہی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے، تمہاری برائی تمہارے اندر نہیں رہنا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جو ہم نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کی ہے، ہم نے مجلس حسین علیہ السلام برپا کی ہے، ہم نے ماتم کیا ہے، ہم نے ان کی راہ میں قدم رکھا ہے، تو پھر ہمارے اندر سے برائیاں بھی دور ہو جانا چاہیے. جس طریقے سے گندا کپڑا اگر مشین میں ڈالا جاتا ہے یا صابن سے دھویا جاتا ہے تو اس کی گندگی نکل جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم عزاداری کی مشین میں خود کو ڈالیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو اس عزاداری کی مشین میں جب ڈالیں گے تو پھر ہماری تمام گندگیاں دور ہو جائیں اور ہم پاکیزہ گھر بن جائے. یہ گھر جنت کا گھر کہلائے، کیونکہ اس گھر میں خاتون جنت آنے والی ہیں، اس گھر میں حسین کی ماں آنے والی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو پر سختی سے نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور اسے ختم کہاں ہونا ہے. بہت آسان فارمولہ ہے. ہماری زندگی عزاداری امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور نصرت امام زمانہ پر ختم ہونا ہے. یہ ہمیں اپنے بچوں کو رٹا دینا ہے، ان کے دل و دماغ میں بٹھا دینا ہے. اصل عزاداری یہی ہے کہ ہماری زندگی شروع ہوتی ہے یا حسین کہتے ہوئے اور ہماری زندگی کا خاتمہ یا مہدی کہتے ہوئے ہونا چاہیے. ورنہ دشمن ہم سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہے گا. جیسے جنگ صفین کو آپ یاد رکھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، سمجھائیے، اس کے ایک ایک پوائنٹ پر گفتگو کیجیے، اور نہ سمجھ میں آئے تو اپنے نزدیکی علماء سے جا کے اس کے اوپر گفتگو کریں، اس کے جو پوائنٹس ہیں اس پر بات کریں، پوچھیں، اور پھر وہ چیزیں بچوں کے درمیان میں رکھیں. اسی طریقے سے واقع کربلا، ہم ایک ایک چیز پر جو سنتے بس اس پر بحث کرتے نہیں. ہمارے پاس پوری زندگی پڑی ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنے گھر میں ایک دن معین کریں کہ اس دن ہمیں کربلا پر بات چیت کرنی ہے، اور وہ کتابیں یا وہ احادیث، وہ آیات ہم جمع کریں، علماء سے پوچھیں کہ بھئی ہمیں کربلا کے اوپر جو واقعات اور آیات ہیں یا کوئی کتاب ایسی دیجئے، ہم اب گھر میں ہر روز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ایک دن معین کریں. جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے لیے گھومنے کا دن معین کرتے ہیں، چھٹیوں میں گھومنے کا دن معین کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کربلا پر ڈسکس کا ایک دن معین کریں. یقین مانیے خود یہ گھر ہمیں خود محسوس ہوگا، ہمارا گھر اب عام گھر نہیں بچا ہے، یہ گھر ہمارا جنت کا گھر ہو گیا ہے.
کیونکہ جب ہم کربلا پر گفتگو کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو ہمیں بہت ساری وہ روایات جو گڑھ دی گئی ہیں، وہ روایات جو جھوٹی ہیں، وہ واقعات جو بنا دیے گئے ہیں، وہ واقعات جو اصلی ہیں، فرق محسوس ہونے لگے گا. اور جب فرق محسوس ہونے لگے گا ہمارے بچوں کے اندر وہ ذمہ داریاں پیدا ہونے لگیں گی جو کربلا کے نوجوانوں نے، بچوں نے، عورتوں نے، پھر وہ عورتیں جو گھر میں موجود ہیں بیٹی کی شکل میں، بہو کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، ان کے اندر ذمہ داریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. ورنہ وہ بہن اور یہ بہن میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. آج کی بہن وہ ہے کہ جو بھائی سے بول چال نہیں رکھتی ہے، اور وہ بہن ایسی ہے کہ جو اپنے بھائی پر قربان ہونے جا رہی ہے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے، اپنا گھر قربان کر دیا ہے. یہی وجہ ہے ہم میں اور کربلا میں فرق ہے، لیکن فرق نہیں ہونا چاہیے. آج کی بہن میں فرق نہیں ہونا چاہیے. جو بہن اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے بیٹا سب سے پہلے تمہیں جانا ہے امام پر قربان ہونے کے لیے. جب بچے ماموں کے پاس پہنچتے ہیں، ماموں مجھے اماں نے بھیجا ہے، امام نے بچوں کو واپس بھیج دیا، پھر آئے، کھڑے ہو گئے، آخر اجازت لی، میدان قتال میں پہنچے، جنگ شروع ہوئی. اور ایسی جنگ کی کہ دشمن کو یہ کہنا پڑا کہ یہ علی کے نواسے ہیں، ان کو اس طرح نہیں مار سکتے ہو، ان کو دونوں کو جدا کر دو. خیمے کی طرف یہ خبر پہنچی کہ محمد فرات کی طرف گئے ہیں. زینب نے فضہ سے کہا جا کے کہہ دو اگر فرات کی طرف گئے ہوئے قطرہ پانی نہ پیے کیونکہ میرا بھیا پیاسا ہے. کچھ دیر کے بعد آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے رسول کے نواسے ہمارا سلام ہو. حسین 2 جنازے لے کے آئے. ماں دونوں جنازوں کے درمیان مصلی بچھا کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، خدایا تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، میرا بھائی بچ گیا. یہی ماں اس شام میں ان 2 سروں کو دیکھ کے جب شام کی عورتوں نے کہا کہ ہر سر کو کوئی نہ کوئی لیے ہے اور سب گریہ کر رہے ہیں، کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ علی کی لاڈلی پھر تڑپ گئی، میں موجود ہوں، میں اپنے بھائی کو رو یا اپنے بچوں کو رو. لیکن ایک جگہ ایسا آیا جہاں زینب کی صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا. جب واپس مدینے آئی اور گھر میں قدم رکھا اور محمد کے حجرے کھولے تو اب تڑپ گئی. جب وہ مصلے دیکھے، وہ لباس ٹنگے ہوئے دیکھے، کربلا کا رخ کیا ہے میرے اولو محمد، میرے بچوں، یہ ماں تم پہ رو نہ سکی، تم پہ گریہ نہ کر سکی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا ابیہا وبالہا وبنیہا. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. مومن اور مومنات جہاں جہاں ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما. ہماری عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما. محبان آل محمد جہاں جہاں ہے سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.